معلوم تاریخ میں 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میدان بدر وہ پہلا موقع تھا جب دو قومی نظریہ وجود میں آیا تھا۔ اس دن ایک ہی نسل، ایک ہی قوم، ایک ہی زبان، ایک ہی علاقے اور ایک ہی تہذیب و تمدن، معاشرت و مشترک تاریخ رکھنے والے صرف نظریے کی بنیاد پر باہم برسر پیکار تھے۔ ماضی قریب میں یہ نظریہ 19ویں صدی کے وسط میں فکری طاقت کے ساتھ ایک بار پھر تاریخ کے اوراق پر نمودار ہوا اور اس کی گونج شرق و غرب میں سنائی دینے لگی۔ 1947 میں صرف مذہب کے نام پر تقسیم ہند سے اس عقیدے کو حیات نو میسر آئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک ہندو لڑکے نے سوال کیا کہ آپ ہندوستان کو کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پانی کا گلاس منگوایا، جس پر وہ ہندو لڑکا سمجھا کہ اس کے سوال سے مسلمانوں کا رہنما گھبرا گیا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کا گلاس آدھا پیا اور بقیہ آدھا بچا ہوا پانی اس ہندو لڑکے کو دیا کہ اسے پی لو۔ اس نے اپنی مذہبی اور تہذیبی روایات کے عین مطابق ایک مسلمان کا بچا ہوا جھوٹا پانی پینے سے صاف انکار کر دیا۔ تب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ ایک برتن میں خورد و نوش کی روادار نہیں ہو سکتی، وہ ایک ملک اور ایک وطن میں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال تک پوری دنیا سمیت ہندوستان میں حکومت کی اور افغانستان سے انڈونیشیا اور ملائیشیا، نیپال، بھوٹان، پاکستان اور سری لنکا کے کچھ علاقوں تک، اور دوسری طرف برما کے نواحات سے ایران کے سرحدی قصبوں تک کا وسیع و عریض علاقہ ان کے زیر نگیں رہا۔ اس دوران میں مسلمانوں نے بحیثیت حکمران اور بحیثیت شہریوں کے بھی ہندوؤں کے ساتھ بہترین حسن سلوک روا رکھا اور سیاسی و معاشی و معاشرتی قبیل کے بہترین مناصب و مقامات بھی ان ہندوؤں نے مسلمانوں کے یہاں سے پائے۔ لیکن انگریز دور میں جب بھی جزوی اختیار کی گھومنے والی کرسی ملی تو اس کرسی کی گردش کو اس ہندو برہمن نے نچلی ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کی گردنوں میں توق بنا کر ڈالا، اور تقسیم ہند کے بعد سے تو گویا ایک خون کی ہولی ہے جو قیام پاکستان کے تناظر میں ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے انتقاماً کھیلی جا رہی ہے۔ ان حالات میں دو قومی نظریے نے اپنی حقانیت پتھر پر لکیر کی طرح ثبت کر دی ہے۔ 23 مارچ 1940 ہندوستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جس نے اس خطۂ ارضی کی تاریخ کے دھارے کو منزل آشنا کر دیا۔ لاہور کے گلستان اقبال میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت 1 لاکھ سے زائد فرزندان توحید جمع ہوئے۔ صدارتی خطبے میں بابائے قوم نے فرمایا، اسلام اور ہندو دھرم محض 2 مذاہب ہی نہیں بلکہ 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ یہ لوگ باہمی شادی بیاہ نہیں کرتے، نہ ہی ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ مختلف تہذیبوں سے واسطہ رکھتے ہیں، اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو نہ صرف ایک دوسرے کی ضد ہیں بلکہ اکثر متصادم ہوتے رہتے ہیں۔ انسانی زندگی سے متعلق مسلمانوں اور ہندوؤں کے خیالات و تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمان اور ہندو اپنی اپنی قربانی کی تمناؤں کے لیے مختلف تواریخ سے نسبت رکھتے ہیں، اور ان کے تاریخی ماخذ مختلف ہیں۔ ان کی رزمیہ نظمیں، ان کے مشاہیر اور ان کے قابل فخر تاریخی کارنامے سب کے سب مختلف اور جدا جدا ہیں۔ اکثر اوقات ایک قوم کی نابغہ روزگار ہستی دوسری قوم کی بدترین دشمن واقع ہوتی ہے، اور ایک قوم کی فتح دوسری کی شکست تصور ہوتی ہے۔ ایسی 2 قوموں کو ایک ریاست اور ایک حکومت کی مشترکہ گاڑی کے 2 بیل بنانے اور ان کے باہمی تعاون کے ساتھ قدم بڑھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کے دلوں میں بے صبری روز بروز بڑھتی رہے گی، جو انجام کار تباہی لائے گی، خاص طور پر اس صورت میں کہ ایک قوم تعداد کے اعتبار سے اقلیت میں ہو اور دوسری کو اکثریت حاصل ہو۔ ایسی ریاست کے آئین کا عمل خاک میں مل کر رہے گا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فکر انگیز خطاب کے بعد شیر بنگال مولوی فضل حق نے قرارداد لاہور کے نام سے مسلمانوں کا متفقہ دستور العمل پیش کیا، جس پر آنے والے دنوں کی جدوجہد کی بنیاد رکھی گئی۔ قرارداد لاہور کے مطابق اس ملک میں کوئی دستور قابل عمل نہ ہوگا جب تک کہ جغرافیائی اعتبار سے متصلہ علاقے الگ الگ خطے بنا دیے جائیں۔
اور ہندوستان کی شمال مغرب اور شمال مشرق کے جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو علیحدہ ریاست کا درجہ دے دیا جائے، جس کے اجزائے ترکیبی خود مختار اور مقتدر ہوں، اور ملک کی اقلیتوں کے حقوق کی مؤثر ضمانت فراہم کی جائے۔ اس اجتماع میں موجود کل مسلمانوں نے اس قرارداد کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان کی تخلیق اسی قرارداد کے نتیجے میں ہوئی، گویا دو قومی نظریہ پاکستان کے لیے مادر نظریے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یاد رہے، اس قرارداد کے بعد نئی مملکت کی حدود بہر صورت متعین ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود کل ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جن علاقوں نے پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا، ان علاقوں کے مسلمانوں کا جذبہ بھی دیدنی تھا، اور ان علاقوں کے مسلمانوں کے خون سے اس وقت بھی اور آج بھی برہمن کے سیکولرزم کا دامن خون خون ہے۔ اب یہ پاکستان صرف پاکستانیوں کی سرزمین نہیں، بلکہ کل پاکستانی اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا وجود برصغیر کے کل فرزندان توحید کا نمائندہ وجود ہے، بلکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق یہ مملکت کل دنیا کے مسلمانوں کی امین مملکت ہے۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکے پر شرق و غرب میں کل امت کا جشن اس کی زندہ مثال ہے۔